نہیں جی، اب اگلی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ایک تو بنو اسرائیل ہے، بنو اسماعیل ہے، ایک اور ہے آپ کی بیوی قطورہ، اس کی اولاد جو ہوئی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام اس نسل میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پڑپوتے تھے، ان کا نام مدین تھا، انہی کے نام پہ یہ قوم مدین، اور اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا جس طرح قوم سمود اور عاد تھی، اور انہی کی اولاد میں سے شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، لیکن یہ بنو اسرائیل یا بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی ہے جو کہ اس علاقے کے اندر آباد تھی، مدین، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر کے گئے تھے وقتی طور پر۔ باقی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ شعیب علیہ السلام یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جن سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یا کوئی اور شعیب تھے، اس کے بارے میں کوئی وثوق کے ساتھ نہیں ملتا۔ لیکن یہ جو قوم شعیب ہے، جو قوم مدین ہے، ان کے اندر جو برائیاں تھیں، اس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا، اس کا ذکر اب تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں آ رہا ہے۔ اور قوم مدین کے حوالے سے سب سے تفصیلی ڈسکشن وہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ قوم لوط کا ذکر یہاں تفصیلی نہیں ہے، مختصر ہے، لیکن قوم شعیب اور قوم موسیٰ اس کا تو تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، یہاں پر سورۃ الاعراف کے اندر آئے گا۔ ابھی یہ قوم شعیب کا ذکر ہے، اس کے بعد جنرل کچھ بستیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر سورت کے اینڈ تک مین ٹاپک وہ فرعون اور موسیٰ اور ان کی قوم کے پورے معاملات وہی چلیں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی شعیب کو بھیجا، یعنی ان کی قوم میں سے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وہی آیات جو سارے انبیاء نے بات کی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وقت کا پیغمبر اللہ کی حجت بن کے۔ اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپو اور تولو، پورا پورا چیزیں یا ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، 1 میٹر 2 میٹر، ایون جو چیزیں آپ گنتے بھی ہیں وہ بھی ماپنے میں ہی آتی ہیں، 1 درجن 2 درجن۔ اور دوسری جو فارم ہے وہ تولنا ہے، اتنے کلو گرام۔ اس زمانے میں مد اور سا استعمال ہوتے تھے، مختلف سائز کے وہ آپ سمجھ لیں برتن تھے۔ اب تو میں نے نہیں دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ جو بیر بیچنے آتے تھے وہ چھوٹی سی ایک گڈوی ہوتی تھی، اس کو ماپ کے دیتے تھے کہ جی 1 روپے کی 1 گڈوی ہے اور 2 روپے کی 2 گڈویاں ہیں، ماپ کے چیزیں دی جاتی تھی۔ ابھی بھی ہم دودھ جو ہے وہ تول کے نہیں لیتے، ماپ کے لیتے ہیں۔ یہ غلط العام ہو چکا ہے ویسے، 1 کلو دودھ وہ 1 کلو نہیں ہوتا، 1 لیٹر ہوتا ہے، 1 کلو نہیں ہوتا۔ 1 کلو دودھ اگر تولا جائے گا نا تو لیٹر سے کم بنے گا۔ یہ پانی ہے جو 1 لیٹر پانی کا وزن 1 کلو کے برابر ہے۔ دودھ تو اس سے تھوڑا زیادہ تھک ہوتا ہے، لہذا 1 کلو دودھ جو ہے نا وہ لیٹر سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا، اس لیے دودھ ماپ کے دیا جاتا ہے، تول کے نہیں دیا جاتا۔ ویسے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، وہ جب آپ ٹنوں ٹن دودھ ہوگا تو اس میں فرق ہوگا، اس میں تو تھوڑا سا ہی فرق ہوگا، کیونکہ دودھ کے اندر بھی تو اتنا پانی آلریڈی ہوتا ہے، کچھ آپ بھی ڈال دیتے ہیں، تو یہ ماپ کے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علاقے کے اندر ماپ کے دی جاتی ہیں، جس طرح تربوز ہیں، آپ دیکھیں اسکروٹننگ ہوتی ہے کہ جی یہ جو اس سائز کا تربوز ہے یہ 100 روپے کا ہے،
اس سائز کا 200 کا ہے، اس سائز کا 300 کا ہے، وہ بھی اگر آپ کو مل جائے، اور وہ لادہ لادہ ڈھیریاں لگائی ہوتی ہیں، وہ ماپ کے انہوں نے اندازے سے رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ چلے جائیں نا اسلام آباد پنڈی، وہاں آپ کو تربوز کلو کے حساب سے ملتا ہے. اب تو 20 روپے 25 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے آج کل کے زمانے میں. پہلے یہ 10 روپے کلو تک بھی آ جاتا تھا، سستے سے سستا جو ہوتا تھا. لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ ماپ کے دیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ کیلے بھی تول کے دیے جاتے ہیں. سعودیہ کے اندر کیلا تول کے دیا جاتا ہے، کنو بھی بعض جگہ تول کے دیے جاتے ہیں. تو یعنی یہ دونوں چیزیں انٹرچینجبل مختلف جگہوں کے اعتبار سے، اینڈ رزلٹ وہی نکلتا ہے. 300 والا اتنا بڑا جو تربوز ہے، جب آپ اس کو تولیں گے تو 8-10 کلو کا نکلے گا، ٹھیک ہے نا. اور 25 روپے جب کلو ہوگا تو 250 کا تو وہ بن ہی گیا نا. وہ ریٹ وہی نکلتا ہے آلموسٹ جو ان کو پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ ماپنے اور تولنے کے اندر 2 نمبری کرتے تھے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو. اب ماپنے میں بھی بعض اوقات فیتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے کھینچیں گے، ادھر سے اس کو یوں کر لیں گے. تولنے میں بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح ڈنڈی مارتے ہیں، وہ جو ترازو ہے اس کو یوں کر دیتے ہیں. آج کل تو ڈیجیٹل بھی جو آئے ہوئے ہیں نا، اس میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت تو وہ اس طریقے سے اسے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا زیرو ایرر دور نہیں کیا ہوتا. یا ایون جو دونوں طرف وہ وزن رکھا جاتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ پتھر والی جگہ پہ آلریڈی ایک ٹینچر پتھر رکھا ہوتا ہے. انہوں نے کیوں رکھا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو دوسری طرف ہم نے اس کا جو برتن رکھا ہوا ہے نا، اس کے ایکوینٹ اس کو رکھا ہوا ہے بیلنس کرنے کے لیے، لیکن وہ اس سے زیادہ ہی رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا اس سے کم رکھا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کو وزن کو بڑھا دیں گے یا کیا کریں گے. بہرحال ڈیجیٹل جو آج کل آئے ہیں ہمارے، یہ سپرنگ بیلنس کہہ لیں آپ، یا ویئنگ سکیل اس کو کہا جاتا ہے، تولنے والا جو سکیل ہے، اس میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی 2 نمبری کرے. باقی جو اترے ہوئے ہیں وہ تو اس میں بھی کر لیتے ہیں. ایون پیٹرول ڈیجیٹل میٹرز ہیں، ان کے اندر بھی خرابی کی ہوئی ہے. آپ 1.5 لیٹر ٹینکی میں بھروائیں اور ان کو کہیں گے یہ 1.5 لیٹر کی بوتل ہے، ذرا اس میں پورا 1.5 لیٹر ڈالو نا، وہ نہیں تیار ہوں گے. وہ ڈالیں گے 1.5 لیٹر، لیکن وہ 1.5 لیٹر بوٹل میں نکلے گا نہیں 1.5 لیٹر، وہ کم ہی ہوگا. اس میں 2 نمبری کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. ٹینکی میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، لیکن جو باقاعدہ اگر آپ جا کے چیک کریں گے تو وہ پکڑے جائیں گے. اس طرح وہ چیک کرنے والے تو چیک کر لیتے ہیں. یہ بار ان کے اندر خرابی تھی، دیکھیں کتنی بری قوم تھی، کتنے برے کام کرتی تھی. اور ایک ہماری قوم ہے، کوئی بھی ایسا برا کام نہیں کرتی. ہاں ہاں، اس سے بڑھ کے کرتی ہے اور عذاب نہیں آ رہا، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کہتے ہیں جی جتنے فضائل اگلی امتوں کے تھے وہ ہمیں حاصل ہیں. یہ حاصل ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنی برائیاں اگلی امتوں کے اندر موجود تھی نا، وہ اس سے بڑھ کر کمبائنڈ فارم میں اس امت کے اندر موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، ہلاک نہیں ہو رہے. سر یہ دعائیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک آپ دنیا میں ہیں. ان دعاؤں سے آپ کو آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا. آخرت میں تو احادیث ہے، نبی اسلام نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو. بلکہ آپ کی قوم تو اس سے بھی آگیا، یہ تو گھٹا کے چیز تو چلے دے دیتے تھے نا، آپ کی قوم تو وہ چیز بھی نہیں دیتی. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، وہ آپ کے مرضی کا فروٹ تولتے ہیں، جب دینے لگتے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے ایک شاپنگ بیگ اسی کلر کا رکھا ہوتا ہے آلریڈی تول کے، فوراً اس کو گھیرا لگاتے ہیں اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر سارا خراب فروٹ موجود ہوتا ہے. ان کو نہ لگانے دیا کریں آپ گھیرا. اور میں نے تو ویسے یہ طریقہ ایک اڈاپٹ کیا ہوا ہے فروٹ لینے کا. ایک تو آپ بڑی دکان سے فروٹ لیں جو ریٹ تھوڑا زیادہ لگاتے ہیں لیکن آپ کو چیز ٹھیک دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسکروٹنی کر کے اچھا ایک علیحدہ کیا ہوتا ہے، اور اس اچھے فروٹ کو علیحدہ کرنے کی وجہ سے اور جو بیچ میں گلا سڑا ہے اس کو الگ کرنے کی وجہ سے انہیں تھوڑا مہنگے ریٹ کے اوپر بیچنا پڑتا ہے.
ایک ظاہر ہے نیچرل چیز ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی بے ایمانی نہیں کرتے. پھر انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ فروٹ ہم سے خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ بے ایمانی کریں گے تو اگلی دفعہ آئیں گے نہیں. عموماً اڈوں کے اوپر جو ریڈیو والے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پہلی اور آخری بار ہی آیا ہے یا کئی مہینوں بعد دوبارہ آئے گا، وہ آپ کے ساتھ کام ڈال دیتے ہیں. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ میں نے چن کے ڈالنا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب جاؤ اگلی ریڈی تے. ایون آپ یہ بھی ان سے کہنا کہ ریٹ تمہاری مرضی کا دوں گا لیکن میں نے چن کے فروٹ ڈالنا ہے، تب بھی تیار نہیں ہوتے. اب یہ کتنی بڑی بدماشی ہے. ٹھیک ہے تم اس طرح کر لو کہ اگر 200 روپے کلو آم ہے تم 250 روپے لے لو لیکن مجھے چوز کرنے دو. نہیں تیار ہوں گے. ہاں البتہ جو بڑی دکانوں والے ہیں وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، انہوں نے اپنا وہ اس میں سے مارجن پہلے نکالا ہوا ہوتا ہے، ان کا پروفٹ مارجن موجود ہوتا ہے. ان سے لینے کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ ویسے تو وہ آپ کو آگے بھیج دیں گے، ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ میرے بھائی 1 کلو آم چاہیے، ان کو تولنے دیں. جب وہ ڈال رہے ہوں وہ اپنی مرضی سے ڈالیں گے، ان کو ڈالنے دیں، شاپنگ بیگ میں بھی ڈالنے دیں. ٹھیک ہے جی. جب وہ شاپنگ بیگ آپ کے حوالے کریں آپ ایک دفعہ اس کی گرہ کھولیں، گرہ بھی لگانے دیں، تانگ نہ کریں ان کو، کیونکہ ذرا سی آپ سے گستاخی ہوگی نا اس نے آپ کو چھین کے پیسے واپس کر دینے ہیں، اور یہ تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ تو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں چیز. آپ شاپنگ بیگ لیں، اس کے بعد تسلی سے اس کو دیکھیں، اور اس میں جو خراب دانہ آئے اسے یہ نہ کہ پاتے ہی پھر اینج کھوئے گا تو انہوں تک کا بھی مارے گا. وہ آپ اس کو دکھائیں کہ بھائی یہ مجھے لگتا ہے کوئی خراب ایک آ گیا ہے غلطی سے، اس کو ذرا چینج کر دیں. چینج کر دے گا، دوسرا بھی کر دے گا، تیسرا شاید نہ کرے وہ چالے دھون نکلو تو. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں پھر بھی چانسز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ کسی بڑی دکان سے آپ جا کے، یہ بڑے مالز جو ہیں سٹورز ہیں ان کے اندر یہی تو ہے، آپ جا کے اپنی مرضی سے چنتے ہیں اور مرضی کا ریٹ دے کے. اور یہ جو آپ کو سستی چیزیں لینے کا جو خمار ہے نا یہ بیڑا غرق کروا دیتا ہے. اگر آپ نے 200 روپے کلو آم لیا ہے اور اس میں سے 2 دانے خراب نکل آئے تو وہ تو آپ کو 400 روپے کلو ہی پڑ گیا نا، کیونکہ وہ تو آپ نے نہیں لیے. اس کی بجائے آپ جا کے 300 روپے کلو والی دکان سے کلو کا کلو پورا اٹھا لیتے، وہ آپ کو سستا پڑتا. یہ ایک ریالٹی ہے، وہ سستا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک پیس بھی اگر خراب ڈل گیا 1 پاؤ کا تو آپ کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بہرحال وہ یہ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی اب آپ سن لیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت مچاؤ اصلاح کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور راستوں میں مت بیٹھ جایا کرو، ہر ایک راستے میں کہ راہگیروں کو روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے. من آمن بھی، جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے اس کے اوپر جو میرے ساتھ اللہ نے نازل کیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو، اس میں عیب تلاش کرتے ہو. راستے میں بیٹھ کے ظاہر اہل ایمان کے ساتھ وہ پھڈے کرتے تھے. آج بھی یہ سلسلہ ہے، ان کو چھوڑ دیں. آج کسی کا بچہ رفع الیدین سے نماز شروع کر دے، بے نمازی محلے کے جو بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں نا وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے. اور باپ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ان کا چڑیا جتنا دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہماری لائف سٹوریز میں لوگ آگے کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی والدہ نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا ہے، بہنوں نے بھی کر دیا، لیکن ایک جملہ آپ کو کامن نظر آئے گا کہ ابا جی کا کچھ نہیں بنیا. کوئی زیادہ بن جائے تو یہ ہے کہ ابا جی مندے ہیں کر دے نہیں، انہوں نے نہیں کرنا مرتے دم تک. ہاں ابے تے پیغمبراں دے بھی کافر ہوئے نے، یا اللہ نے ان کو دعوے پیغمبری کرنے سے پہلے ابے مار دیے پیغمبروں کے. کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ بچے کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ چاہے جتنا پڑھ لکھ جائے اس کا وہ کیڑا نہیں مرتا، کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے نا، اور مرد جو ہے وہ کسی اور مرد کو برداشت نہیں کرتا. عورت پھر بھی پیسے مزاج کی ہے، ماں ہو کے بات قبول کر لیتی ہے.
تو یہ آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ وہ بھی راستے میں بیٹھ جاتے تھے خام خواہ سینگ پھنسانے کے لیے، اہل ایمان کو تنگ کرنے کے لیے، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، دماغ میں مختلف باتیں ڈالتے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو پھر کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا. اب اس میں ان کو پرانی کسی قوم کا بھی حوالے کے طور پہ یہ بات کی جا سکتی ہے، اور روئے سخن مشرکین عرب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کثرت میں آباد کیا ہے اور اگلی قوموں کا دیکھو کیا انجام ہوا. دونوں طرف جا سکتا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں کوئی ایک گروہ ایمان لے ہی آیا ہے اس پر جو نازل ہوا ہے مجھ پر، میرے ساتھ جو نازل ہوا، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بڑھ کر وہ فیصلہ فرمانے والا ہے. ظاہر شعیب علیہ السلام پھر اپنی قوم کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا. یا مخالفین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جانا ہے تمہارے خلاف، اس سے پہلے ایمان لے آؤ. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم میں، ظاہر سرداری ان کی سٹیک پہ لگی. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہ اے شعیب اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنے علاقے سے. وہی بات، آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں اس حال میں رہنے دو. ہم نے تو اسی طرح، یہ آج بھی جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں، ماں باپ رشتہ داری کہتے ہیں کہ بھائی تسی نکل جاؤ جو اتھوں، اپنے بیوی بچے لے کے سائڈ تے ہو جاتا. یہ سیم وہی مینٹالٹی ہے. اسی لیے الہامی کتابیں جو ہے نا کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ، اخلاقیات یا غیر اخلاقی رویے، یہ وہی ہیں جو اگلے زمانوں میں تھے. جب تک کہ انسانوں کو ختم کر کے کوئی نئی مخلوق نہ آباد ہو جائے یہاں پر، انسان اس زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا، اس کے ساتھ کمزوریاں اور اخلاقی چیزیں اسی طریقے سے جڑی ہوئی ہیں جس طرح پہلے انسانوں کے ساتھ تھی. من قریتنا، اپنی بستی میں سے، ہماری بستی سے تم نکل جاؤ. یا ایک اور آپشن ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. یعنی ہمارے فرقے میں واپس آ جاؤ، رافضی نہ بنو. ہمارے اماموں کو تم نے، بزرگوں کو چھوڑ دیا، واپس ہو جاؤ، دوبارہ سے رفع الیدین چھوڑ دو، دوبارہ سے حنفی بن جاؤ آج کے دور میں. قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہوں تب بھی ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں. اب ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ تو ان سے شرک کا گمان نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے ساتھ کہ اہل ایمان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ آپ ہماری قوم میں واپس آ جائیں، یعنی جو ہمارا پہلے مذہب تھا اسی کو آپ اڈاپٹ کریں. یا شعیب علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں وقت گزارا ہے، اس وقت تو آپ مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے، تو اب بھی آپ صبر و شکر کر کے اسی طرح وقت گزاریں جیسے پہلے گزارے تھے. اب پہلے والا وقت تو پیغمبر نہیں گزار سکتا، اب تو اس کو ڈیوٹی لگ گئی ہے. اور وہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا بات کی ہے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. حضرت شعیب نے کہا کہ اگر بالفرض ہم دوبارہ تمہاری قوم میں واپس آ جائیں اور میرے ساتھی دوبارہ سے کافر ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. یہ سب کچھ ہم فراڈ کر رہے تھے کہ نہ تو کوئی مجھ پہ وحی نازل ہوئی، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سارا فراڈ ہی کرتے رہے، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے. وما یکون لنا، ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا، یہ شایع نہیں ہے، ان نعود فیہا، کہ ہم واپس آ جائیں اسی سٹیج کے اوپر جو پہلے تھے.
یہی ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی، وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا غور و تفکر کریں، انجینئر صاحب اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں جیسے وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں۔ میرے بھائی اگر ہم کانفیڈنس لوز کر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت غلط ہے، ٹلے پہ آ جائیے، یاد ہے کچھ شاید لے آؤ نا سانو دکھا دیو، نہیں ان کتابوں میں تو نہیں ہے۔ تو پھر جڑی کتابیں چاہے نا وہ اپنے کول ہی رکھو۔ ہم نے وہ کتابیں رکھی ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں، اور آپ وہ کتابوں کی باتیں لے کے آتے ہیں جو شروع سے ہی محدثین نے فارغ کی ہوئی ہیں، ورنہ وہ اس ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہوتی نا۔ آپ کے مدارس میں یہی کتابیں پڑھائی جائیں، اور ان کتابوں کو تو چھوڑ دیں، سب سے پہلے تو اپنے عقیدے قرآن سے جسٹیفائی کریں کہ آپ جس توحید کو لے کے چل رہے ہیں قرآن میں موجود بھی ہے کہیں پہ کہ نہیں۔ آپ تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک شرک سے پر ہیں، کلمہ گو ہو کے بھی، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسلک میں واپس مسلک میں آ جائیں۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی کو فیصلہ کر لے۔ اللہ ربنا، جو ہمارا رب ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عاجزی ہے، اور دوسرا تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے۔ شعیب علیہ السلام پیغمبر ہو کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے گمراہی میں واپس نہیں آنا، ہاں اگر اللہ ہی چاہے کہ تقدیر کا غلبہ ہم پر ہو اور نعوذ باللہ ہم میں سے لوگ چھوڑ کر کفر میں دوبارہ چلے جائیں، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، میرے رب نے، ہمارے رب نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے نا کہ میرے ساتھی مرتد ہوں گے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ میں اور میرے ساتھی کبھی بھی اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن پاک میں وہ آیات ہیں جو خطرناک نہیں، خطرے ناک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، جو سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ علی اللہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ پرپسفل فیصلہ کر دے۔ وانت خیر الفاتحین، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہنے لگے ان کی قوم کے سردار، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے، انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی دنیاوی طور پہ تمہارا سوشل بائیک آؤٹ کر دیں گے ہم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے۔ یہ آج بھی اس طرح کی وہاں پہ آپ کو ممیز مل جائیں گی اور فاسلز کے، وہ اس حالت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وہ شاک ویوز جو آئیں نا زلزلے کی، اس کی وجہ سے بھی بندوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، جو شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں آواز کی وجہ سے بھی۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے اس بستی میں جیسے کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے، تباہ و برباد ہوگی ہر چیز، یعنی وہ ایسا کھنڈر بن گیا کہ کل تک جو وہاں سے گزرے تھے انہوں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ اتنا آباد شہر موجود تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا ہم الخاسرین، وہ خود خسارہ پانے والے ہو گئے، جو کل تک دھمکیاں لگا رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو، خود خسارہ پا گئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف دیکھا، وقال یا قوم، اب یہ وہ جو مردہ لوگ ہیں نا، ان سے حضرت شعیب علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ ظاہر ہے پیغمبر رقیق القلب ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی قوم برباد ہو۔ قال یا قوم، کہنے لگے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تو بڑی نصیحت کی تھی تمہیں کہ کسی طریقے تم توحید کے راستے پر آ جاؤ۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، تو اب ایسے کافروں کے اس انجام کے اوپر میں دکھ کیوں کروں؟
اصل میں وہ دکھ ہی کر رہے تھے. وہ جیسے انسان جب غم کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے ساتھ خود کلامی شروع کر دیتا ہے. پھر اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتا ہے کہ یار میں تو پوری کوشش کی تھی، اب اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، جو حضور علیہ السلام بھی کرتے تھے. جب آپ کے رشتہ داروں میں سے لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جاتے تھے تو آپ بھی یہ دکھ کرتے تھے. یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام بیسیکلی اپنے دل میں اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، اے میری قوم، میری تو پوری کوشش تھی تم بچ جاتے، اب تم برباد ہو گئے. اور پھر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں اب ایسی قوم پہ افسوس کیوں کروں. افسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں نے ان تک بات نہیں پہنچائی تھی، انہوں نے خود اپنے لیے تباہی کمائی. اللہم لا تجعلنا منہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا